اگرچہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس ملک نے کچھ ایسے امیر ترین لوگوں کو بھی جنم دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک الگ نام پیدا کیا ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والوں نے برداشت، صبر اور محنت سے اس ملک کو ترقی کی راستے پر گامزن کیا ہے۔ ان شخصیات نے بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف شعبوں کو مضبوط کیا ہے۔ 2023 پاکستان کے 9 امیر ترین سرمایہ کاروں کی فہرست یہ ہے۔ شاہد خان۔ جولائی 1950 کو لاہور میں پیدا ہونے والے امریکی نژاد پاکستانی شاہد خان کا شمار پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ شاہد خان 16 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ آٹوموٹو مینوفیکچرنگ کمپنی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران شاہد خان نے اپنی مرضی کے مطابق گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے کار بمپر فراہم کرنے کے کاروبار پر غور کیا تھا۔ انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ کارپوریشن سے کام کا آغاز کیا اور اسے 2020 میں $8.89 بلین مالیت کی کمپنی میں تبدیل کیا، جس کے مینوفیکچرنگ پلانٹس امریکہ، چین، ارجنٹائن، اسپین، جرمنی، کینیڈا اور میکسیکو میں ہے۔ شاہد خان آٹوموٹو پارٹس کے سب سے بڑے عالمی مینوفیکچر میں سے ایک بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ انور پرویز۔ محمد انور پرویز 15 مارچ 1935 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 21 سال کی عمر میں انور پرویز اپنی قسمت آزمانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ برسوں تک وہ ٹیلی فون آپریٹر، بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالآخر انور پرویز نے 1963 میں لندن میں مسلم کمیونٹی کے لیے کشمیر کے نام سے اپنی پہلی گروسری سٹور کھولی تھی، جس کا نام بدل کر بیسٹ وے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ سٹور برطانیہ میں ہول سیل کا ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا۔ بیسٹ وے برطانیہ کے مارکیٹ شیئر کا 18% ہے۔ انور پرویز کو 1992 میں آرڈر آف دی برٹش ایمپائر کے افسر کے لقب سے نوازا گیا۔ 2000 میں پاکستانی حکومت نے ان کو برطانیہ میں بطور پاکستانی ان کی خدمات پر ہلال پاکستان سے بھی نوازا تھا۔ صدر الدین ہاشوانی۔ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک صدر الدین ہاشوانی بھی ہیں، جو $900 ملین کی دولت کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز 1960 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی قائم کرکے کیا، جو 1970 کی دہائی تک ملک کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن چکی تھی۔ ہاشوانی ہاشو گروپ کے مالک ہیں، جس کے تحت پل کانٹیننٹل ہوٹلز، میرٹ ہوٹلز، تیل، گیس اور دواساز کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ 2014 میں انہوں نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے شائع کی۔ صدر الدین ہاشوانی کو پاکستان کے کاروباری شعبے میں ان کی قابل ستائش خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ محمد منشا۔ پاکستان کی کاروباری برادری کا ایک معروف نام میاں محمد منشا فیصل آباد کے ایک اشرافیہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہنڈن کالج لندن سے گریجویشن کی اور پاکستان واپس آ کر نشاد گروپ کے CEO اور بانی بن گئے۔ نشاد ٹیکسٹائل ملز ان کے آباء و اجداد نے ایک خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا، جو بعد میں نشاد گروپ میں تبدیل ہو گیا۔ نشاد ہوٹلز، آدم جی گروپ، MCB بینک، DG خان سیمنٹ، ایمپوریم مال، نشاد کیا موٹرز اور نشاد چونیا گروپ ٹیکسٹائل ملز میاں محمد منشا کی سلطنت کے سنگ میل ہے۔ ان کو 2004 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کے بورڈ ممبر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دے۔ میاں محمد منشا 2022 سے پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں، جن کی مجموعی مالیت $5 ارب ہے۔ آصف علی زرداری۔ 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ تاہم بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس شادی سے ان کے سیاسی کریئر کا آغاز ہوا۔ وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ انہوں نے زرعی، ریئل اسٹیٹ، صنعتی اور مشروبات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور وہ پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں شامل ہے۔ ملک ریاض۔ 8 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ملک ریاض حسین کا تعلق راولپنڈی کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ایک تعمیراتی کمپنی میں کلرک کی حیثیت سے کیا۔
इस शोबे में अपने इल्म और तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 1980 की दहाई में अपनी तामीराती कंपनी तश्कील दी। उनका पहला बड़ा मंसूबा बहरिया के कारकुनों के लिए कम्युनिटी की तामीर का था, जिसके बाद उन्होंने अपने तामीराती मंसूबों को बहरिया का नाम दिया। बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटियां रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में मौजूद हैं। बहरिया टाउन एशिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है। मलिक रियाज फलाही कामों में भी मंसूब है। बहरिया टाउन कंपनी आफात की सूरत में अतियात देने और मदद करने वाली अव्वलीन कंपनियों में से एक है। नवाज शरीफ। एक और अहम सियासी शख्सियत नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। वो लाहौर के एक बासर और खुशहाल घराने में पैदा हुए। सियासत में आने से पहले वो अपने वालिद के साथ अपने खानदानी कारोबार के साथ मुंसलिक थे, ताहम उनका कारोबार कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंच गया जब उनका सियासी करियर फलता फूलता गया। उनका खानदान इत्तेफाक ग्रुप का मालिक है और रियल एस्टेट का कारोबार करता है। उन्होंने 9 साल से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे, 2017 में पनामा पेपर्स में मुलव्वस होने की वजह से उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से नाअहल करार दिया गया। उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हुई थी, ताहम अक्टूबर 2018 में उनकी बीमारी की तशख़ीस हुई और इन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दे दी गई। कम अज़ कम 1.6 अरब डॉलर की दौलत के साथ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं। नासिर शोन। नासिर शोन का शुमार पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी के मुमताज़ नामों में होता है। शोन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें शोन प्रॉपर्टीज, दुबई लगवोन, शोन बिजनेस पार्क और आई स्वीट्स शामिल हैं। रफीक मोहम्मद हबीब। रफीक मोहम्मद हबीब ने थल लिमिटेड की बुनियाद रखी। इस वक्त रफीक मोहम्मद हबीब शबीर टाइल्स एंड सिरामिक्स लिमिटेड, हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थल लिमिटेड और हाउस ऑफ हबीब प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग के मालिक है। रफीक मोहम्मद हबीब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रुकन और 7 दीगर कंपनियों के बोर्ड में भी हैं। ये भी पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं।